نسبت وہ عطا ہو، پائنتن کی دہلیز سے نسبت وہ عطا ہو، آنکھوں میں نجف دل میں فقط کرب و بلا ہو۔ اس پروگرام کے سب سے پہلے خطیب جناب مولانا امجد عباس نجفی، پرنسپل جامعہ جوادیہ ملکوال، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین خطیب ہیں مولانا امجد عباس نجفی، پرنسپل جامعہ جوادیہ ملکوال۔ ایک منٹ تھوڑا کھولو نا تھوڑا جی۔ صلوات پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مدرسہ دے، اس مرکز علمی دے جتنے معاونین، محسنین، مؤسسین اس دنیا تو چلے گئے، اور اہل علاقہ تمام اہل عزا و بلا انہاں دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ دی اپیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللهم وبا الثواب هاتين سورتين الى روح المغفور، اللهم وارزقهم، اللهم واشرهم في زمرة المتقين، اللهم وارزقهم شفاعة المعصومين يوم القيامة۔ تمام دعاؤں کی قبولیت واسطے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام على سید الدارین نبی الحرمین امام القبلتین شمس بین القمرین نور بین الحرمین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على سید الاولیاء امام الاوصیاء ابی الائمة الہدى امیر المؤمنین
الذی قیل فی شانہ یا علی انت قسیم النار والجنہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صلوات صلی علی محمد وآل محمد میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب گرامی عزیزان قدر رحمان اللہ تانوں مکتب اہل بیت دا حقیقی طالب علم شمار فرمائے اور اس ادارہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ساڑھے برادر جناب سید زیغم شرازی صاحب دی سائی و کوشش خالق اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے تسی بھی طالب علم میں بھی طالب علم تے اسی ان کرنا مباحثہ میں تو ان سناؤنا تسی صلوات اور توجہ دے ذریعے میں سناؤنا اور میری خوش نصیبی ہے بھئی میں اپنے چھوٹیاں بھائیاں نو طالب علماں نو سبق سناؤن دا موقع مل رہا مدرسہ ہے ایک دینی مرکز ہے اس دے حوالے نال دل چاندہ اس مدرسہ دی تذکرہ کیتا جائے جس مدرسہ دی بنیاد اور تاسیس تہاڑے اور میرے پنجویں امام سرکار امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی ماں صلی علی محمد وآل محمد مدرسے بناونا مدرسے چلاونا شاید لوگاں دی نظر ایک بڑا سست عمل ہو سی لیکن مدرسے دی بنیاد رکھی سب تو پہلے پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام پھر اسی مدرسے نو چلایا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی مدرسہ بناونا چلاونا یہ آئمہ معصومین دی سنت ہے ساڑھے کو کوئی طالب علم بندا مدرسے جاندہ تو اہل معاشرہ اس نو بڑا حقیر اور نعوذ باللہ بڑا اس نو سمجھ دن بھئی چنگا بلا بچہ آئی تو مدرسے داخل کرا چھوڑیا نا میرا دوست مدرسے پڑھنا پڑھاونا یہ ساڑھے آئمہ دی سنت ہے سب تو پہلے مسجد نبوی واقعہ کربلا تو بعد پنجویں لال ولایت سرکار امام محمد باقر علیہ السلام نے مدرسہ باقر العلوم دی بنیاد رکھی اور اپنی ظاہری حیات مبارکہ اس مدرسے نو اتنا دوام دیتا کہ طلاب کرام دی تعداد 2500 تک پہنچ گئی 250 نہیں 2500 پھر اسی مدرسہ اسی مکتب نو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 128 ہجری تو لے کے 148 ہجری تک اس مدرسہ نو چلایا اس مدرسہ دا پیغام لوگاں تک پہنچایا یہاں تک کہ ایک نجف دیال مدین ہیں علامہ سید اسد حیدر نجفی انہوں نے امام صادق علیہ السلام دی سیرت کتاب لکھی ہے الامام الصادق علیہ السلام والمذاہب الاربع وہ لکھ دیں کہ اسے امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگردان دی تعداد 4000 تک پہنچ گئی سارے طالب علم کوئی کسی علاقے دا کوئی کسی علاقے دا سارے اسی اہل زبان ایک دوسرے نو سمجھا سکتے ہیں لیکن امام صادق علیہ السلام دی اس طرح نہیں ہیں شاگردان کوئی بصرے دا کوئی کوفے دا کوئی ترک دا کوئی فارس دا کوئی تہران دا کوئی مشہد دا کوئی خراسان دا کوئی قوم دا کوئی ایتھوپیا دا کوئی ترکی دا
کوئی ہند دا کوئی سندھ دا، نہ زبان ہک، نہ کلچر ہک، نہ ماحول ہک، نہ معاشرہ ہک، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی لسان اطہر دا اے معجزہ، کلام معصوم دا اے معجزہ، جو امام جعفر صادق علیہ السلام فصیح عربی وچ اپنے نانا دے ممبر تے بیٹھ کے مسجد نبوی وچ درس دیندے، فارسی والے نو فارسی وچ سمجھ آوندی، ہندی والے نو ہند وچ سمجھ آوندی، سندھ والا سندھ والی زبان وچ سبق سن رہا۔ جس جس زبان دے طالب علم موجود ہیں اسی زبان دے اسی علاقائی لسان دے مطابق وہ درس حاصل کر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام دے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ صبح جدو امام علیہ السلام مسجد نبی چو نکل دیں، اپنے گھر چو مسجد نبی دی طرف بہن دیں، اس طرح طلاب کرام اپنے اشکال لے کے سوال لے کے امام علیہ السلام دے استقبال واسطے کھڑے ہون دیں، اور امام علیہ السلام تے سوال کر دیں، امام علیہ السلام جواب دیں دیں۔ بیک وقت 4,000 قلم اٹھ دی ہے جڑی یہ آخ دی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام تو سنیا۔ طالب علم والی گلاں، یعنی امام علیہ السلام کو لو سن رہے ہیں، امام علیہ السلام دے اقوال احادیث فرامین نقل کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام دا ایک شاگرد بھی ہے، صحابی بھی ہے، عرض کی تھی مولا و آقا فلاں مسئلے دے وچ تہاڈی کیا رائے ہے، تہاڈا کیا اعتقاد ہے، کیا رائے ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا رائے نہیں ہوندی ساڈی، فرمایا حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و جدی حدیث و جدی حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث الحسن حدیث الحسن حدیث علی ابن ابی طالب حدیث علی ابن ابی طالب حدیث رسول اللہ حدیث رسول اللہ ہوا قول عز وجل الحق۔ فرمایا بندہ خدا ساڈی رائے نہیں ہوندی، فرمایا میں وہی کچھ بیان کردا جو کچھ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرما گئے۔ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام وہی کچھ بیان کر دیں جڑے میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرما کے گئے۔ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام وہی کچھ بیان کر دیں جو کچھ میرے بابا امام حسین علیہ السلام بیان فرما کے گئے۔ میرے بابا امام حسین علیہ السلام وہی کچھ بیان کر دیں جو کچھ میرے بابا امام حسن مجتبی بیان فرما کے گئے۔ اور یاد رکھنا زمانے والوں، فرمایا کہ صرف میرے بابا امام حسن مجتبی وہ کچھ نہیں، وہی کچھ بیان کر دیں جو کچھ میرے بابا باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب بیان کر دیں۔ یا علی علیہ السلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میرے بابا امیر المؤمنین وہی کچھ بیان کر دیں جو کچھ ساڑھے نانا جناب رسالت معاب تے وہی نازل ہوندی۔ فرمایا سی اپنے کولو کسی مسئلے وچ رائے نہیں رکھ دے، بلکہ جو کچھ ساڑھے نانا تے نازل ہویا انہوں نے ساڑھے بابا امیر المؤمنین عطا کیتا۔ فرمایا سی اس علم لدنی دے بارے سے، اور صرف اے مکتب اہل بیت ہی ہے جس دا ترہ امتیاز ہے کہ رحمان اللہ نے سن معصوم 12 ہادی امام عطا کیتن، جنہ دا قول ہک، جنہ دا فعل ہک، جنہ دی گفتار ہک، جنہ دا کردار ہک، جنہ دی سیرت ہک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں مولوی صاحبان نے تقلید کتھوں کڈی، فتوہ کتھوں کڈیا، فتوے دین لگ پین۔ نہ میرا دوست، مکتب اہل بیت حملے لوگ دشمن کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت کہ اگر اے مکتب دے تمام افراد بیدار ہووین اور کما حقو ہو اس مکتب دی نمائندگی کرن لگ پون تو ممکن ہے پوری دنیا تے انقلاب آ جائے۔ اور جس دی مثال ایران، عراق، شام، فلسطین، لبنان، حزب اللہ، اس مکتب امام صادق علیہ السلام دا فیض ہے کہ آج دشمن انہاں تو ڈر رہا،
اور امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابان اجلس فی المدینہ وفت الناس انی احب ان یراک مثلک فی شیعتی، اے ابان بن تغلب چلا جا مسجد کوفہ اچ، جویں تو طالب علم فارغ التحصیل ہو کہ ملک والا آ گیا بھائی چلا جا ڈیوٹی دے اپنی جا کے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یا ابان اجلس فی المدینہ، جا مسجد کوفہ اچ بیٹھ جا، وفت الناس ساڑھے دین دے لوگاں نو فتوے دے، ساڑھا دین دس لوگاں نو کہ آل محمد دی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے۔ صرف اتو تک نہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انی احب ان یراک مثلک فی شیعتی، میں تیرے جیسے طالب علم بڑے پسند نہ کہ تیرے جیسے میرے شاگردان ہون، تیرے جیسے میرے طالب علم ہون، لوگاں نو آل محمد دا رستہ دسن۔ اور جڑے لوگ اج مکتب اہل بیت تے اشکال کر رہے ہیں کہ تقلید اور علماء کتھوں آئے، میرا دوست میرا سوال اے ہے ایز اے طالب علم، او دور دس جڑا دور علم اور علماء تو خالی ہے، چلن ایک خالی جگہ تے ویران جگہ تے کوفے دے باہر مولا امیر علیہ السلام نے خط کھینچیا، شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری نے اپنی مجالس حسینیہ چے روایت نقل کی تھی، جو جناب امیر علیہ السلام نے خط کھینچیا، خط کھینچ کے فرمایا کہ اے کمیل اور میسم اس مقام تے ٹھہر جاؤ۔ جناب امیر علیہ السلام اگے مقام چھوڑ کے اس جگہ تے آئین جتھے مولا امیر علیہ السلام کنویں دی طرف رخ کر کے اہل کنواں دی مخلوق دے نال ہم کلام ہو رہے ہیں، مقام علم اور عظمت۔ جناب کمیل اور میسم نو جدوں آنے ویکھیا امام علیہ السلام نے اپنی کلام روکی، امام امیر علیہ السلام نے فرمایا اے کمیل اور میسم میں فرمایا نہیں کہ تسی اپنے مقام تے ٹھہر جاؤ۔ جناب کمیل نے عرض کی تھی مولا و آقا دشمن زمانہ اسی خائفہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، مولا کس دے نال کلام کر رہا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے میسم جو کچھ میں کلام کر رہا اس کیا تن سمجھ آئی؟ عرض کی تھی مولا میں نے اس زبان دی سمجھ نہیں آئی، اس کلام دی سمجھ نہیں آئی۔ مولا امیر علیہ السلام نے سرد آہ بھری اور فرمایا اے میسم اور کمیل ایک وقت آئی میرے دل وچ ایک درد آئی جڑا میں دنیا دے سامنے پیش کرنا چاہندا س کہ علی ابن ابی طالب دے پہلو وچ ایک علم دا ٹھاٹھا ماردا ہویا سمندر موجود ہے، اے کاش اس دا کوئی حقیقی طالب، اے کاش اس حقیقی کوئی حامل مل پوے علی ابن ابی طالب دنیا چھوڑن تو پہلو او علم اس نو عطا کرے۔ یہ ائمہ معصومین دی خواہش رہی ہے کہ علم دے طالب ملن، حقیقی حامل ملن علم دے، حقیقی طالب علم اسی تاکہ انہوں نے علم دے بھی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام پھر اپنے شاگردان نو پوری دنیا تے پھیلایا، اس طرح پھیلایا کہ دشمن بھی اعتراف کر دو یا نظر آندہ الفضل ما بہل اعداء شاہدو، فضیلت وہ ہے جس نو غیر اقرار کرے۔ امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھو محمد والے۔ بزرگ آ گئے ہے تو جسارت ہے لیکن میں اپنے ٹائم انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو جڑے لوگ آخ دیں کہ ہون تقلید شروع ہوئی 2 صدیاں پہلے 3 صدیاں پہلے، میرا انہاں لوگاں تے سوال ہے او تسی دور دسو، او صدی دسو، او سن دسو جس سن وچ علم اور علماء نہیں ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے امام زمانہ دی غیبت صغرا تو لے کے ہن تک کوئی دور ایسا خالی نہیں جڑا مکتب اہل بیت دی رہنمائی نہ ہوئے، اور ایک ایسی فضیلت اور ایک ایسا شرف ہے جس نو دشمن جس دا اعتراف کر دیا۔ ایک پروفیسر گزرے ڈاکٹر مبارک علی، انہوں نے ایک کتاب لکھی علماء اور سیاست، اس دے وچ وہ برطانوی سفیر دا لکھ دیں کہ 2 صدیاں پہلے اس خطے چ ایک برطانوی سفیر آیا جس دا نام ہے مالکم جان۔ 2 صدیاں پہلے اس خطے چ اس پاک و ہند بر صغیر اور ایران عراق، اس نے پھر اپنی خود نوشت لکھی، اپنے تجربات اس علاقے دے لکھے، واقعات لکھے، اور تمام مکاتیب اسلامیہ دے انہوں نے مختلف نظریات لکھے۔ مکتب اہل بیت دے متعلق او ڈاکٹر مالکم جان برطانوی سفیر نقل کر رہا، اور فضیلت ایسی کہ جس دا مد مقابل غیر
تعریف کر دو یا نظر آمدہ او شیعہ علماء شیعہ مجتہدین دے بارے مالکم جان برطانوی سفیر اپنی ڈائری چ نقل کر رہا کیا آخ رہا اس کیا شیعہ مکتب کے مجتہدین یہ تمام مکاتیب سے مختلف ہوتے ہیں. توجہ ہے بات ذرا نہیں ہے لیکن طالب علمانہ گفتگو ہے لطف ہو سی انشاءاللہ. وہ برطانوی سفیر لکھدا کہ شیعہ مکاتب کے علماء یہ باقی تمام علماء سے مختلف ہوتے ہیں. تلے اس چار بہت پیاریاں سطریں لکھیں. پہلی سطر لکھی کہ ان میں سینکڑوں عالم دین ہوتے ہیں لیکن درجہ اجتہاد تک 4 یا 5 پہنچتے ہیں. سینکڑوں عالم دین ہوندے ہیں لیکن مقام اجتہاد 4 یا 5. اور ان کے انتخاب کا طریقہ کار باقی لوگوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. کیا انتخاب دا طریقہ کار؟ یہ نہیں کوئی شورا یا کمیٹی یا برادری چننا ہوندا جے ساڈے ٹبرچ مجتہد ہے اے ساڈا عالم ہے. نہیں، فرمایا علم اور تقوی کی بنیاد پر جو اس کا اہل ہوتا ہے اسے منصب مل جاتا ہے. جو اس کا اہل ہوتا ہے اسے منصب مل جاتا ہے. دیکھنا آج تو 2 صدیاں پہلے برطانوی سفیر اس مکتب دا اعتراف کر کے گیا. جو اس مکتب کا اہل ہوتا ہے علم اور تقوی کی بنیاد پر اسے لوگ خود چن لیتے ہیں. اور آنکھوں تصدیق تو زندہ مثال معاشرے دی پیش کیتی جاواں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ساڑھے مکتب دے بہت بڑے عالم ربانی گزرے آیت اللہ سید حسین حجت کوہ قمری مسجد کوفہ درس پڑھا رہے ہیں. اپنے وقت دے مرجے ہیں مجتہد ہیں. اگے سینکڑوں دی تعداد شاگردان موجود ہیں پڑھا رہے ہیں مرجے ہیں. لوگ انہوں دی طرف رجوع کر رہے ہیں اپنے مسائل علمیہ واسطے. ایک دن اس طرح ہویا کہ تمام طلاب کرام نہیں آئے. آیت اللہ سید حسین حجت کو قمری بیٹھے ہیں مسجد یہ کونے چ ویکھیا تو ایک جوان او طلاب کرام نو درس دے رہے ہیں. ایک جوان عالم دین وہ درس دے رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. تو پھر شیعہ مذہب دے علماء دا یہ ہوندا نا عاجزی اور انکساری کہ نہیں میں پرنسپل ہاں میں انہاں دا درس کیوں سنا میں فلاں میں اس دی مجلس وچ کیوں جاواں. نہیں اے پاکستان دیاں گلاں اتھوں دیاں نہیں. اتھوں دے علماء اپنے تو ہر دوسرے نو سینئر اور افضل سمجھدے ہیں. الحمدللہ اتھے بھی انجی ہے کوئی نہیں فرق. لیکن آیت اللہ سید حسین حجت کو قمری اٹھ کے تو اس جوان عالم دین دے درس چلے گئے. انہاں دا درس سنیا اور دوسرے دن اعلان کیتا کہ میں زعامت تو بری ہونا زعیم حوزہ پرنسپل حوزے دا ہون دا میں اس عہدے تو دستبردار ہونا. اس جوان دی تقلید بھی کرو اور یہی اپنے وقت دا بہترین مرجع ہے. اور وہ کون آن؟ الشیخ اعظم الانصاری جنہاں دی رسائل اور مقاصد کتاب ہے. ایسی کتاب اگر طالب علم پڑھے کورس مکمل کرنا تک مکمل طالب علم نہیں بنتا اور مجتہد جب تک اس کتاب نو نہ پڑھائے اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا. نجف اشرف مولا امیر علیہ السلام دے حرم دے باب القبلہ علیہ دروازے تے انہاں دی قبر مبارک ہے. ایسے عالم ربانی پوری زندگی آیت اللہ سید حسین حجت کو قمری اعلان کر کے گئے میں نہیں اے قابل تقلید ہیں اے مرجع ہیں اے مجتہد ہیں. عاجزی اور انکساری علم اور تقوی کہ نہیں میں ہن بڑا امامہ آ گیا تو علم آ گیا تو میں ہی نہ. فرمایا جس نو اہل ویکھیا خود اس دی طرف رجوع کیتا. اس مکتب اہل بیت دا ترہ امتیاز ہے. دوسری بات پہلا علم اور تقوی کی بنیاد پر انتخاب کیا جاتا ہے. دوسری بات وہ مالکم جان لکھدا کہ شیعہ مجتہدین ان کو دنیا کے بادشاہوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. بھئی آج ایم پی اے صاحب ساڑی گلی چاہیں ایم این اے صاحب آئیں وزیر صاحب آئیں فلاں وزیر صاحب آئیں نہیں. فرمایا شیعہ مکتب دا عالم
اس نے دنیا دے بادشاہاں دے نال کوئی سروکار نہیں ہوندا. اور واللہ اپنے طالب علمی دور وچ نجف اشرف ویکھیا اس دور دا عراقی وزیر اعظم نوری مالکی کئی دیر سید سیستانی دے دروازے تے کھڑا نظر آندا. اور اندر 90 سال دا بزرگ چٹائی تے بیٹھن زمین تے بیٹھن. وہ دنیا دا وزیر اعظم دنیا دا بادشاہ ملک دا بادشاہ وزیر اعظم گڈیاں لے کے فوج لے کے پولیس لے کے سیکیورٹی لے کے آگئے سید سیستانی دے دروازے تے کھڑا. پوچھیا بھائی کیوں کھلوتا؟ فرمایا آج جڑا سید ٹائم دیتا ہی وہ ٹائم نہیں ہویا. اے اپنی اس اکھی دے نال مشاہدہ کیتا. اے مکتب اہل بیت دے حقیقی علماء اور حقیقی راہبر اور نمائندگان. پھر اسی دروازے تے امریکی سفیر نو کھڑے ہویا ویکھیا. امریکی موجودہ سفیر نو اس دور دے نو ویکھیا کھڑا ہویا کہ جی سید سیستانی دی ملاقات واسطے آئے اور سید سیستانی نے انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیتا کہ ہویا واپس چلے گئے. آج تو 2 صدیاں پہلے وہ اعتراف کر کے گئے کہ شیعہ علماء ان کو زمانے کے بادشاہوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. آگے گال لکھی نا اگر وہ کسی بات پر اس وقت کے بادشاہ سے اختلاف کر لیتے ہیں تو بادشاہ کو اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے. کوئی حکم صادر کر دیتا تو پھر اس بادشاہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا. جس طرح کہ تسی ویکھیا داعش دے خلاف آغا سیستانی صاحب دا فتویٰ, تمباکو نوشی دی حرمت تے آیت اللہ سید حسن شرازی دا فتویٰ, کہ پھر بادشاہ نے اس مکتب آل محمد دی علماء اور طلباء دی عظمت اور طاقت نو تسلیم کیتا. لہذا ہے طلاب گرامی قادر یہ تھوڑا مقام عام مقام نہیں ہے. صرف اس سے ایک شرط ہے اخلاص اخلاص اخلاص. اور آغا سیستانی صاحب نے درس ماہ رمضان ٹائم دیتا پاکستانی طالب علماں نو سان بھی ہوا 15 منٹ گئے ہیں بیٹھے ہیں. 2 ہی چیزاں فرمائیاں طالب علماں واسطے. فرمایا علیکم 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 تحصیل العلم و تہذیب النفس. تواڈے تے اے طلاب کرامی دور تو آئے ہو, علم حاصل کرنا تواڈے تے واجب ہے, علم حاصل کرنا تواڈے تے واجب ہے, علم حاصل کرنا واجب ہے. اور اس دے نال نال تہذیب نفس, اپنے نفس نو پاک کرنا. صرف یہ 2 ڈیوٹیاں اتھے, باقی سارے کام سید زیغم شرازی صاحب دے. تواڈا کام ہے پڑھنا اور اپنے آپ نو امام علیہ السلام دا مجاہد بنانا. اور آخری بات ممبر بزرگانو, چوتھی اور آخری بات مالکم جان نے بڑی لکھی, بہت ہی پیاری, جس نو دشمن نے تسلیم کیتا. سکے شیعہ مجتہدین کی رہائشیں مظلوموں کی آماجگاہیں ہوتی ہیں. شیعہ مجتہدین کی رہائشیں مظلوموں کی پناہگاہیں ہوتی ہیں. کوئی مظلوم چلا گیا اس دروازے تے اور شیعہ عالم نے مجتہد نے اس دے متعلق فیصلہ دے دیتا تو پھر اس بادشاہ نو اپنے رائے تبدیل کرنا پہ. یہ مقام ہے اور عظمت ہے اس مکتب دی. یہ مقام ہے اور عظمت ہے اس مکتب دی کہ دشمن اس دا اعتراف کر دو یا نظر آؤں گا. اور یہ ساری چیزاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اے طلاب کرام, اجتہاد دی مخالفت, تقلید دی مخالفت, جمعہ دی مخالفت, اس وجہ تو کہ اس قوم دے اندر بر صغیر دی خصوصاً پاکستان دی قوم دے اندر ایک علمی شعور نہ پیدا ہو جائے. علم اور علماء دے رستے تو یہ لوگ وابستہ نہ ہوئیں. اس وجہ تو مختلف طریقے دے نال ہیلے بہانے کر کے کدی جمعے دی مخالفت کر دیتی, کدی تقلید دی مخالفت کر دیتی. امام حسن عسکری علیہ السلام دا فرمان ذی شان فَعَمَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعٌ لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. جڑا عالم اپنے زمانے دا جلیل القدر ہے, علم دے اعتبار نال, تقوی دے اعتبار نال, نہ دنیا دیاں روشنائیاں تو متاثر ہوندا, نہ کسی زمانے دے فرعون تو مرعوب ہوندا. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, پس عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں.
علم اور علماء دا رستہ ہی واحد رستہ ہے جڑا اپنے زمانے دے امام تک لے کے جا سکدا. علم اور علماء دا رستہ ہی ہے جڑا مکتب آل محمد دی حقیقی نمائندگی کر سکدا. باقی کوئی اور رستہ نہیں جڑا امام زمانہ دے ظہور تک سن قریب لے جائے. اور اسی وجہ تو ساڈے ملک مخالفت کتاباں رسالے جمعے دی حرمت فلاں فلاں اس قسم دے ہزاراں لٹریچر آ رہے ہیں اور سان اس دی تیاری کرنی ہے. اور جمعہ دی عظمت دے متعلق پنجویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ذیشان پیش کر رہے ہیں. صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات محمد. پنجویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ السلام نے اصول کافی دی پنجویں جلد وچ عظمت جمعہ دے متعلق فرمایا کہ جیڑا بندہ جیڑا ساڈا محب ترے لگاتار جمعے بلا وجہ چھوڑ دیندا فرمایا وہ منافق ہے. اتنی عظمت جمعہ، اتنی اہمیت جمعہ. کیوں اس جمعہ دی مخالفت، کیوں تقلید دی مخالفت؟ تاکہ لوگ بیدار ہو کے حزب اللہ نہ بنویں، تاکہ جوان شیعہ بیدار ہو کے انقلاب اسلامی ایران تو متاثر نہ ہوں، اپنے امام دے نال انہاں دا رابطہ نہ ہو جائے. انہوں مختلف ہیلیاں بہانے اور پروپوگنڈیاں دے ذریعے انہوں صرف معمور کیتا جائے اس دنیا تے. اج فلانی تھائیں جی جشن آئی اتھا اتنی لائٹنگ آئی، فلانی جاتے جشن آئی اتھے اتنی بھنگ آئی. وہ بھنگ جس دے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی کتاب میزان الحکمت آیت اللہ محمدی ریشاری نے نقل کیتا، من اکل البنج کانما ہدم الکعبہ 70 مرہ، جس نے ایک ویری بھنگ پیتی گویا کہ 70 مرتبہ کعبہ گرایا. جناب رسالت مآب دا فرمان سلموا علی الیہود والنصارى، مجبوری دی صورت یہودی اور نصرانی سلام کر سکدے ہو. ولا تسلموا من اکل البنج، لیکن کسی بھنگ خور تے سلام نہ کرنا. کیوں؟ یہ مدہوش کر دیندی اور انسان کو اپنا پتہ نہیں ہوندا کہ میں کس حالت وچ ہاں. علم اور علماء دا رستہ مکتب اہل بیت دی صحیح نمائندگی ہے. اگر کوئی چاہتا کہ میں اپنے وقت دے امام دے نال مخلص ہوں، اپنے وقت دے امام دے نال رابطہ کراں، میرا رابطہ ہوئے تو صرف علم اور علماء والا رستہ ہے اور تقلید والا. دلیل دے رہے ہیں طالب علموں بھائیوں عزیزان، آخری ضامت تمام. کیوں؟ یہ ساڑا عقیدہ ہے مسلمان کہ ساڑے معصوم امام کسی فضول چیز دا حکم نہیں دے سکتے، کسی غیر ضروری چیز دا حکم نہیں دے سکتے. اگر ضروری نہیں ہے تو پھر علماء نے ان چیزیں کیوں بیان کی تھیں؟ لہذا طالب علم اپنی اس میری ان طالب علمانہ گفتگو نو اپنے ذہن جگہ دینی اور اس مکتب دی حفاظت واسطے آل محمد دے گھر نے ہر قربانی دیتی. ایک جملہ مصیبت اور ضامت تمام. اس مکتب دی حفاظت واسطے حسین مظلوم کربلا نے ہر قسم دی قربانی دیتی. مال دی قربانی، اولاد دی قربانی، پھر بہناں دی چادراں دی قربانی. اور اتنی بڑی قربانی کہ جس مقام تے رات دے ٹائم کسی نبی دے پتر وینا گوارا نان کر دے، اتھے علی دیاں دھیاں نو وینا پیا. اور ای وجہ واپسی مدینہ جدوں قیدہ نے بھا کے ولیاں علی دیاں دھیاں، امام سجاد علیہ السلام کو پوچھیا نا یہ کیڑا شہر ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں اے نانے دا شہر ہے مدینہ، اور دکھاں دا وین خود کیتا نا. مدینہ تجدنا لا تقبلینا بالحسرات والاحزان جئنا. نانا دھیاں اجڑ کے وال آئیاں نہیں، نانا مدینہ وسن دے قابل نہیں رہا. فرمایا یا اہل یسرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا. اے اہل یسرب، اے وارثان مدینہ، اے مدینہ دے واسیو، وارثان مدینہ کربلا مارے گئے. اور انہاں دیاں بہناں قید ہو کہ شام دیاں بازاراں وچ خطبے دے کے باہر آ گئیاں. اور جدوں آئین علی دی دھی نانے دے روزے تھے، پہلا وینیو کیتا س یا جدہ انی نعیت الیک الحسین. نانا حسین کربلا مارے گئے،
نانا مور نبوت دا سوار حسین کربلا لہ گئی نانا جس حسین نو چمدا تھکدا ناوے او حسین کربلا تسا ماریا گئی اگلا وین نانا تو پیو اے میں دھیاں نانا ابو سفیان دیاں نوہاں تے دیاں نرم بستریاں تے سمدیاں ان میں تینجے شریف دی دھیو کے مٹیاں تے سمدی رہیاں اے تانے سن دی رہیاں او ویکھو باغی دی بہن آ گئی ہے او ویکھو باغی دی بہن آ گئی ہے او ویکھو علی دی دھی آ گئی ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جس کے وجود پاک کی خالق ثنا کرے مولا علی کی شان میں چند اشعار. جس کے وجود پاک کی خالق ثنا کرے ایسا حسین کہ سورہ کوثر دعا کرے جو لب کشا کبھی ہو تو زہرا سنا کرے آل نبی کی جس سے خدا ابتدا کرے مایوسیوں میں میرے پیمبر کا چین ہے علی ایسا امام ہے کہ جس کی رعایا حسین ہے. جلسہ کا پروگرام جاری و ساری ہے. میں دوبارہ التماس کروں گا جو بہر لوگ تشریف کھڑے ہوئے ہیں یا دائیں بائیں پھر رہے ہیں وہ بارادری کے اندر تشریف لائیں تاکہ ماحول کو بہتر انداز میں چلایا جا سکے. یہ تھے مولانا امجد عباس نجفی صاحب جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے.